الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مختصراً خطبہ مسنونہ کے بعد معزز محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرض و معروض کا سلسلہ دراز کرنے سے قبل اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لے کہ مالک و مولا مجھ حقیر و فقیر کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کو حق قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی میں کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کی طرف انسان توجہ کرتا ہی نہیں، اگر کرے بھی تو سرسری سی ہوتی ہے، جبکہ بہت سے امور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے انسان فکر مند ہوتا ہے، گہری سوچ و بچار کرتا ہے، سخت محنت سے کام لیتا ہے اور انہیں ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے. کسی بھی شے کے لیے فکر مند ہونے کی بنیاد اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے. جو بات انسان کی نظر میں امپورٹنٹ اور اہم ہو اس کے لیے وہ فکر مند بھی ہوتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے، اور جسے غیر ضروری سمجھتا ہے اس کی طرف نہ توجہ کرتا ہے نہ اسے حاصل کرنے کے لیے صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہے. جیسے اگر باری تعالیٰ کرم فرمائے اور علم دین کا شوق عطا کر دے تو انسان دن رات پڑھتے پڑھاتے نہیں تھکتا، ہر وقت مزید کی جستجو میں رہتا ہے، کیونکہ اس خوش نصیب کی نظر میں علم کی اہمیت ہے، اور جس کے کرتوتوں کی وجہ سے دل میں دنیا کی محبت آ جائے وہ زندگی بھر دنیا کے پیچھے ہی لگا رہتا ہے مگر کبھی بھی پرسکون نہیں ہوتا، کیونکہ اس بدنصیب کی نظر میں دنیا ہی سب کچھ ہے. پروردہ آغوش نبوت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: منہومان لا یشبعان، منہوم فی العلم لا یشبع ومنہوم فی الدنیا لا یشبع. یعنی دو حریص کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک وہ جسے علم میں اضافے کی آرزو ہے، یہ علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا، اور دوسرا وہ جسے دنیا بڑھانے کا لالچ ہے، اس کا دنیا سے پیٹ نہیں بھرتا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ دونوں حریص ایک جیسے نہیں. علم کا حریص اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں ترقی کرتا جاتا ہے، اور دنیا کا لالچی سرکشی و تکبر میں بڑھتا رہتا ہے. جس چیز کی فکر ہو اسے حاصل کرنے کا ہر ذریعہ اختیار کیا جاتا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ کوئی موقع ہاتھ سے نہ جائے. ابھی علم اور دنیا کے حریصوں کا ذکر ہوا. علم کی چاہت رکھنے والوں کے حسین واقعات میں یہ بھی ہے کہ ایک شخص شام کے دارالحکومت دمشق میں حکیم الامت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا اور بتایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدس مدینہ منورہ سے آپ کے پاس صرف ایک حدیث پاک سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اس سفر سے میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے. دنیا پرستوں کا لالچ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، مال بٹورنے کا کوئی ذریعہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. ہماری حالت تو وہ ہو چکی ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے نبی غیبدان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام. لوگوں پر وہ وقت بھی آئے گا جس میں دین سے دوری اور دنیا کے لالچ کی وجہ سے آدمی کو پرواہ نہیں ہوگی کہ مال حلال طریقے سے حاصل کیا یا حرام ذریعے سے. انسان کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ رب تعالی راضی ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت میسر آئے، بخشش و نجات مل جائے، اور آخرت میں صالح
صالحین کا ساتھ عطا ہو جائے، اس لیے کہ یہی سب سے زیادہ ضروری ہیں، باقی سب کچھ عارضی ہے۔ کوشش ہونی چاہیے کہ ان سعادتوں کو حاصل کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جائے۔ برات و بخشش اور سعادت حاصل کرنے کا ایک حسین موقع شعبان المعظم کی 15ویں رات بھی ہے، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی نجات کے لیے فکر مند ہو اور شریعت کے مطابق اس کے لیے کوشش کرے تو قوی امید ہے کہ وہ اس رات میں محروم نہیں رہے گا۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس رات کو مساجد میں حاضر ہوتی ہے، نوافل ادا کرتی ہے، توبہ اور استغفار اور دیگر متعدد امور خیر سر انجام دیے جاتے ہیں۔ تاہم بہت سے لوگ دین سے دور ہونے کے سبب اس رات کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات گناہوں کے کاموں میں مصروف رہ کر براءت پانے کے بجائے سزا کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ چنانچہ آج شب براءت اور فکر براءت کے عنوان سے چند باتوں کا ذکر ہوگا۔ شب براءت 2 الفاظ سے مرکب ہے، نمبر 1 شب، نمبر 2 براءت۔ شب کا معنی رات ہے اور یہ قرآن و حدیث میں مذکور لفظ لیلہ کا ترجمہ ہے۔ براءت کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ عربی زبان کا لفظ ہو، اصل میں براءت تھا جس کا معنی ہے بری ہونا، چونکہ اس رات میں اللہ تعالی بہت زیادہ بخشش فرما کر لوگوں کو جہنم سے بری فرماتا ہے، اس لیے اسے شب براءت یعنی وہ رات جس میں مسلمان جہنم سے بری ہوتے ہیں کہا جانے لگا، پھر اس میں تخفیف کر کے شب براءت کہہ دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 یہ فارسی زبان کا لفظ ہو، فارسی میں برات کا ایک معنی قسمت و نصیب ہے، چونکہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس لیے اسے شب براءت یعنی قسمت کے فیصلہ والی رات کہا جاتا ہے۔ متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی شب براءت میں بہت زیادہ بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب۔ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالی آسمان دنیا کی طرف اپنی خاص رحمت و انوار و تجلیات اور عطاؤں کا نزول فرماتا ہے، چنانچہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ مولا المسلمین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول الا من مستغفر لي فاغفر له، الا مسترزق فارزقه، الا مبتلى فاعافيه، الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر۔ شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس میں قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالی سورج غروب ہونے سے طلوع فجر تک اپنی خاص رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پر تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور فرماتا ہے، سنو کوئی بخشش کا طلبگار ہے کہ میں اسے بخش دوں، سنو کوئی رزق کا طلبگار ہے کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، سنو کوئی مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اسے عافیت دوں۔ یوں ہی دیگر حاجتوں کا ذکر فرماتا ہے۔ رحمتوں اور عنایتوں کا یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ بے شمار آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ میں شوق دلایا گیا ہے کہ انسان کو اس حوالے سے فکر مند رہنا چاہیے کہ میری بخشش ہو جائے، عذاب سے بری ہو جائے، جنت میں جانے کا شرف ملے، اس کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور اچھے اعمال بھی۔ یہ فکر ہر دن رات اور ہر لمحہ ہونی چاہیے۔ کم از کم خاص رحمتوں کے مواقع پر تو اس سے ہرگز غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس پہلو سے اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنی بخشش و براءت کے لیے کتنے فکر مند ہیں، کتنی بار دعائیں کرتے ہیں، کیسے اعمال سر انجام دیتے ہیں، کس قدر اپنے رب کے حضور روتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، تو شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ حالانکہ یہی تو فکر مند ہونے کی بات ہے۔ قبر میں دولت
بنگلے، عہدے، سیاست اور نوکر چاکر کام نہیں آئیں گے، وہاں بات تبھی بنے گی جب مغفرت ہوگی۔ قرآن کریم اور فکر آخرت کے ارشاد باری تعالی ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ یعنی اور دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے، صرف دنیا کے پیچھے پڑنے والا دھوکے میں ہے۔ اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی وسعت جیسی ہے۔ یعنی جن کاموں کی برکت سے بخشش اور جنت ملتی ہے ان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اس جنت کو اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ جنت اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بڑے فضل و کرم والا ہے۔ بزرگان دین برات و بخشش کے حوالے سے اتنی فکر مند رہتے تھے کہ ان کے واقعات سے عقل دنگ رہ جاتی ہے، جبکہ ہماری حالت ایسی ہے کہ کبھی زبان سے مغفرت کی دعا کریں بھی تو دل کہیں اور مصروف ہوتا ہے۔ مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا، لوگوں نے غوث سمدانی محبوب سبحانی علیہ الرحمہ کو حرم کعبہ میں دیکھا کہ کنکریوں پر اپنا چہرہ اقدس رکھ کر نہایت عاجزی سے عرض کر رہے ہیں، اے خداوند بے بخشانی و اگر تو مستجب عقوبتم مرابہ روز قیامت نبینا برانگیز تا در روئے نیکا شرمسار نباشب۔ یعنی اے اللہ مجھے بخش دینا، اور اگر میں سزا کا ہی مستحق ہوں تو مجھے روز قیامت نبینا اٹھانا تاکہ میں نیکوں کے سامنے شرمسار نہ ہوں۔ انسان کو جس چیز کی فکر ہونا اس کی پرواہ نہیں کرتا، تاہم جس چیز کے لیے فکر مند ہو اس کے حوالے سے احتیاط برتتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس میں رکاوٹ نہ بنے۔ جیسے کم عقل شخص حرام سے نہیں بچتا، اگر وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو اور ڈاکٹر اسے کسی حلال چیز کے بارے میں کہے کہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ اس حلال کو چھوڑ دے گا، کیونکہ اسے حلال کی فکر نہیں جبکہ تندرستی کی فکر ہے۔ ایسے ہی ہمارے دور کی خواتین کے لیے سر چھپانا بہت مشکل ہوتا جاتا ہے۔ واضح شرعی حکم کے باوجود ننگے سر گھومتی پھرتی ہے، مگر ماضی قریب میں جب کورونا وائرس آیا تو ڈاکٹرز کے کہنے پر انہوں نے ماسک کے ذریعے منہ چھپا لیا، کیونکہ انہیں یہ اندازہ نہیں کہ سر نہ چھپانے کا کیا نقصان ہے، جبکہ کورونا سے بچنے کی فکر تھی۔ مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنی بخشش اور براءت کے بارے میں فکر مند ہیں تو وہ کام ہر صورت چھوڑنے چاہیے جن میں مبتلا شخص بخشش سے محروم رہ جاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ بخشش کی فکر نہیں تو اس بے فکری پر بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ حدیث طیبہ کا خلاصہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے سچی توبہ کے بغیر شب براءت میں بھی مغفرت کے حقدار نہیں بن سکتے۔ ماں باپ کا نافرمان، سود خور، شراب کا عادی، بدکاری پر اصرار کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داری توڑنے والا، چغل خور، جو شخص کسی مسلمان سے ذاتی وجوہات کی بنا پر دشمنی اور کینہ رکھے، جو تکبر کی وجہ سے اپنا اظہار یعنی شلوار اور پینٹ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے رکھے، ظالمانہ طور پر ٹیکس وصول کرنے والا، کاہن یعنی ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر یا ستاروں کی چال سے یا فال نکال کر یا جنات کے ذریعے مستقبل کی باتیں بتانے والا، ہر گناہ اور نافرمانی سے توبہ کرنی چاہیے۔ بالخصوص ان گناہوں میں مبتلا شخص کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت وعید فرمائی ہے۔
ہر انسان کے ذمے رب تعالیٰ کے بھی حقوق ہیں اور بندوں کے بھی، جن کی شریعت مطہرہ نے مکمل تفصیل بیان فرمائی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان سے حقوق اللہ میں بھی سستی اور کوتاہی ہو جاتی ہے، اور حقوق العباد میں بھی۔ شب براءت سمیت ہر موقع پر یہ فکر ہونی چاہیے کہ دونوں طرح کی حق تلفیوں کا ازالہ ہو جائے اور کامل براءت مل جائے۔ شریعت مطہرہ نے جہاں یہ بتایا کہ اللہ تعالی اور اس کے بندوں کے حقوق کیا ہیں، وہاں یہ بھی واضح فرمایا کہ اگر ان حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی ہو جائے تو اس کی معافی اور براءت کیسے ہوگی۔ زبان سے معافی مانگنے کی توفیق مل جانا بھی سعادت ہے، مگر تمام حقوق زبانی توبہ سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ اس حوالے سے قرآن و سنت میں بہت تفصیل فرمائی گئی ہے۔ جن گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قربانی وغیرہ کی ادائیگی میں سستی کرنا، بدنگاہی کرنا، قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ لگانا، شراب نوشی کرنا، فحش گانے سننا وغیرہ، ان سے توبہ کی تفصیل یوں ہے کہ اگر عبادت میں کوتاہی ہوئی ہو تو توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان عبادات کی قضا بھی واجب ہے۔ جیسے اگر نمازیں چھوٹ گئیں یا رمضان کے روزے نہ رکھے تو ان کا حساب لگا کر قضا کرے۔ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی تو حساب لگا کر اسے ادا کر دے۔ حج فرض ہو جانے کے باوجود نہیں کیا تھا تو اب ادا کرے۔ اگر گناہوں کا تعلق عبادات میں کوتاہی سے نہ ہو، مثلا بدنگاہی، شراب نوشی وغیرہ، تو ان پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں توبہ کرے اور نیکیاں کرنے میں مشغول ہو جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو، یعنی ایسی توبہ کرو کہ اعمال میں اس کا اثر معلوم ہو اور آئندہ گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں میں زندگی گزارے۔ بندوں کی حق تلفی جیسے چوری، غیبت، چغلی، کسی کو اذیت دینا، ماں باپ کو ستانا، امانت میں خیانت کرنا، قرض لے کر واپس نہ کرنا وغیرہ، ان کی معافی اس طریقے سے ہوگی کہ اگر کسی کی عزت و آبرو میں دست اندازی کی، مثلا کسی کو گالی دی یا تہمت لگائی یا ڈرایا دھمکایا، تو توبہ تب تک مکمل نہیں ہوگی جب اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے کے ساتھ ساتھ اس مظلوم سے بھی معافی نہ مانگے۔ اور اگر مالی معاملے میں شریعت کی خلاف ورزی کی، مثلا امانت میں خیانت کی یا قرض لے کر دبا لیا یا کوئی چیز خریدی اور رقم ادا نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اور اس مظلوم سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اسے اس کا مال بھی واپس کرے یا معاف کرا لے۔ اگر وہ شخص انتقال کر گیا ہو تو اس کے ورثاء کو مال دے دے یا ان سے معاف کروا لے۔ اگر اس شخص کا علم نہیں، نہ ہی اس کے ورثاء کا علم ہے، تو اتنا مال اس مظلوم کی طرف سے صدقہ کر دے، اور نیت رکھے کہ اگر وہ شخص یا اس کے ورثاء بعد میں مل گئے اور انہوں نے اپنے حق کا مطالبہ کیا تو انہیں ان کا حق واپس کر دوں گا، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے۔ یہ امور بھی ذہن نشین ہونے ضروری ہے کہ بعض گناہوں کا تعلق انسان کے باطن سے ہوتا ہے، جیسے بدگمانی کرنا، حسد کرنا اور تکبر وغیرہ۔ ظاہری گناہوں کی طرح باطنی گناہوں سے بھی توبہ ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں پر غور کریں۔ اگر حسد، تکبر، ریاکاری، بغض، کینہ، غرور اور بدگمانی جیسے گناہ محسوس ہوں تو شرمسار ہو کر بارگاہ الہی میں معافی طلب کریں۔ بعض گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی طرف کسی دوسرے شخص کو بھی راغب کیا ہوتا ہے، ایسے گناہ جاریہ بھی ہوتے ہیں، مثلا کسی کو بدنگاہی میں مبتلا کرنا یا فحش سائٹس دیکھنے کی ترغیب دینا، بے حیائی پر مشتمل تصاویر و ویڈیوز شیئر کرنا وغیرہ۔ اگر گناہ جاریہ کا ارتکاب کیا تو جس طرح اس گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح اس کی ترغیب دینے سے بھی توبہ کرنا لازم ہے، اور یہ بھی کہ
جسے گناہ کی رغبت دی اب اسے توبہ کی ترغیب دے، جہاں تک ممکن ہو نرمی یا سختی سے سمجھائے۔ بعض گناہ پوشیدہ ہوتے ہیں اور بعض اعلانیہ، جیسے داڑھی منڈانا، سرعام شراب پینا وغیرہ۔ جو گناہ کسی پر ظاہر نہ ہوا ہو اس کی توبہ پوشیدہ طور پر کرے اور اپنا گناہ کسی پر ظاہر نہ کرے، اور اگر گناہ اعلانیہ کیا ہو تو اس کی توبہ بھی اعلانیہ کرے۔ بعض لوگ نماز روزہ وغیرہ کے تو پابند ہوتے ہیں مگر بندوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، حالانکہ حقوق العباد سے برات حقوق اللہ کی معافی سے بھی سخت ہے۔ صاحب نالین وسادہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہو یکون للوالدین علی ولدہما دین فاذا کان یوم القیامہ یتعلقان بہ فیقول انا ولدکما فیودانی او یتمنیانی لو کان اکثر من ذالک، یعنی والدین کا بیٹے پر دین یعنی قرض وغیرہ مالی حق ہوگا، قیامت کے دن وہ اس سے تقاضا کریں گے، بچہ رحم کی اپیل کرتے ہوئے کہے گا میں آپ کا بچہ ہوں معاف کر دیں، والدین معاف کرنے کے بجائے تمنا کریں گے کہ کاش ہمارا حق اور زیادہ ہوتا، اس کی زیادہ نیکیاں ملتی یا ہمارے زیادہ گناہ اس کے ذمے ڈالے جاتے۔ اللہ اکبر۔ اگر والدین کا یہ حال ہے تو جن کی محبت سب سے بڑھ کر ہوتی ہے تو دوسروں سے کیا امید۔ شب برات کو بارگاہ الہی میں اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ 14 شعبان کو نماز مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالی کی بارگاہ میں بھی توبہ کر لے، اور بندوں میں سے جن جن کی حق تلفیاں ہوئیں ان کے بھی حقوق ادا کر دے یا معاف کرا لے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک عقیدت مند کو خط میں لکھا، اہل سنت کو چاہیے کہ حتی الوسا قبل غروب آفتاب 14 شعبان باہم ایک دوسرے سے صفائی کر لیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کر دیں یا معاف کرا لیں کہ بِإِذْنِهِ تعالی حقوق العباد سے صحائف اعمال خالی ہو کر بارگاہ عزت میں پیش ہوں۔ ہمارے ہاں شب برات کے موقع پر ایک دوسرے سے معافی مانگنے کا رواج ہے، اور یہ طریقہ بھی چل نکلا ہے کہ SMS، واٹس ایپ یا دیگر سوشل ذرائع سے تمام دستیاب نمبروں پر معافی نامے بھیج دیا جاتا ہے۔ معافی مانگنا بہت اچھی بات ہے، اگرچہ میسج وغیرہ کے ذریعے ہی ہو، لیکن اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان لوگوں کی فہرست بنائیں جن کے بارے میں معلوم ہے کہ مجھے ان کی حق تلفی ہوئی ہے، پھر ان سے رابطہ کر کے حق ادا کیجیے یا معافی کی درخواست کیجیے، اور اس سلسلے میں لجاجت اور منت سماجت کرنی پڑے تو بھی ہرگز ہچکچاہٹ نہ ہو۔ ان لوگوں سے معافی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر احتیاطاً ہر ایک سے معافی مانگ لی تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر ایسا ہو کہ جن کی حق تلفی ہوئی ہے ان سے معذرت کا نام ہی نہیں اور باقی سب کو میسج کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معافی کی ایک رسمی درخواست ہے، اپنا بوجھ سر سے اتارنا مقصود نہیں ہے۔ معافی کی درخواست دل سے ہونی چاہیے، جس کی نشانی یہ ہے کہ آئندہ حق تلفی اور ظلم سے باز رہے۔ اگر زبان یا تحریر سے معافی کی درخواست بھی جاری ہے اور رویے میں بھی کوئی تبدیلی و چینجنگ نہیں، حق تلفی اسی طرح ہو رہی ہے تو یہ معافی کی درخواست نہیں بلکہ مذاق اور دل آزاری ہے۔ جب ہم سے کسی شخص کی حق تلفی ہو جائے تو معافی مانگنے کے لیے شب براءت کا انتظار کرنا کم عقلی ہے۔ کیا معلوم شب براءت تک زندگی نصیب ہو یا نہ ہو۔ جب حق تلفی ہو فوری طور پر حق ادا کرنا چاہیے یا معافی مانگ لینی چاہیے۔ میں نے تمام حقوق معاف کیے، اس طرح کے جملوں سے بہت سارے حقوق معاف ہو جاتے ہیں، تاہم کچھ حقوق سنگین ہوتے ہیں، ان کے بارے میں واضح طور پر کہنا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کی فلاں حق تلفی کی تھی، وہ مجھے معاف کر دیں۔ ہر مسلمان کو سب سے زیادہ فکر مند اس بات کی
ہونی چاہیے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو اور اس کی بخشش ہو جائے۔ رب راضی ہو گیا اور بخشش مل گئی تو دونوں جہان میں وارے نیارے ہیں، لیکن اگر اعمال کی سزا بھگتنا پڑی تو سوچئے کہ کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ استغفار کرتے اور حقوق العباد کی اہمیت بتلانے کے لیے کئی مواقع پر آپ نے اس طرح کے کلمات ارشاد فرمائے کہ اگر مجھ سے کسی کی حق تلفی ہوئی ہو اور وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہے تو لے لے۔ شب برات رضا پانے اور بخشش کروانے کا بہت حسین موقع ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمت جوبن پر ہوتی ہے، عموماً دلوں میں توبہ کا شوق بھی بیدار ہوتا ہے، چنانچہ یہ موقع ہرگز ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ شب برات میں ان باتوں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز عشاء اور فجر بجماعت ادا کریں۔ اگر ہمارے ذمہ قضا نماز باقی ہیں تو ان کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ وہ کام کریں جن سے رحمت نصیب ہوتی ہے، تلاوت قرآن مجید کریں، صدقہ و خیرات کریں، نوافل پڑھیں، ذکر و درود اور دعا اور استغفار میں مصروف رہیں، اور نیز مخلوق کی خدا پر مہربانی کریں۔ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر سچی توبہ کریں اور اپنا کردار بدلنے اور شریعت پر عمل کرنے کا ذہن بنائیں۔ جن لوگوں کی حق تلفیہ ہوئی ہیں ان کے حقوق ادا کریں یا ان سے معاف کروا لیں۔ آتش بازی اور فحاشی سمیت گناہ کے تمام کاموں سے بچیں۔ اگر کسی ایسے کام میں مبتلا ہے جسے کرنے والا رحمت سے محروم رہ جاتا ہے تو شب برات سے پہلے ہی اسے چھوڑ کر سچی توبہ کریں۔ اپنی قبر کو یاد کرنے اور ایصال ثواب کے لیے قبروں پر جائیں تو اچھی بات ہے۔ اگر رمضان المبارک کے کسی روزے کی قضا باقی ہو تو 15 شعبان کو وہ رکھیں، ورنہ نفلی روزہ کا اہتمام کریں۔ مولا تعالی ہمارے متعلقین اور تمام مسلمانوں کی بخشش فرمائے۔ رب کریم دنیا بھر کے مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مسلمانوں کو دینی تقاضے سمجھنے اور انہیں پورا کرنے کی توفیق سے نوازے۔ رب تبارک و تعالی دشمنان اسلام کو ذلیل و رسوا کرے اور ہمیں اسلامی تہذیب کو اپنا کر پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملک ہندوستان کو ہر قسم کی دہشت گردی اور بحرانوں سے نجات دے اور کشمیر و فلسطین سمیت دنیا بھر کے دیگر مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔